طاقت ہے، علم تو ہمارے مسلمانوں کی وراثت ہے، لیکن تم علم جیسی دولت کو ٹھکرا دیے ہو، علم جیسی دولت سے تم دور بھاگتے ہو۔ تمہاری اولاد قرآن کے علم سے بھی وارستہ نہیں ہے، تمہاری اولاد حدیث کے علم سے بھی آراستہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، میں بولنا چاہوں گا کہ تم سب سے پہلے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اور قرآن کی تعلیم دینے کے بعد علوم اثریہ سے بھی آراستہ کرو۔ قرآن کی تعلیم کیوں دیں؟ اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اگر ڈرنے والے کچھ بندے ہیں حضرات محترم تو یہ علماء کرام ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ذرا غور فرمائیے، اللہ تخصیص کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ جب اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو مومنین بھی تو ڈر رہے ہیں، تاریخ کا جائزہ لیا جائے ایک جانور بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اسی قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ عام مومنوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ارے مومنین تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل بھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، اسی طرح سے درخت بھی اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اسی طرح سے ہر چیز کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن علماء کی کیوں تخصیص آئی ہے؟ حضرات محترم ذرا میں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک ڈر اور ایک خشیت۔ علماء فرماتے ہیں ڈر اور خشیت کے اندر فرق ہے، یعنی ڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر معرفت نہیں ہوتی، اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، اس کے اندر پہچان نہیں ہوتی، یعنی محض ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر محض ڈر ہوتا ہے چاہے اس کی علت کوئی ہو، لیکن خشیت اس ڈر کو کہا جاتا ہے جس ڈر کے اندر معرفت ہو، جس ڈر کے اندر پہچان ہو۔ یاد رکھو اس خاکے قیدی میں اگر کوئی ایسی جماعت ہے جس جماعت کے اندر معرفت ہے، یہ تجار کی جماعت رہی ہے، یہ کسی انجینئر کی جماعت رہی ہے، کسی کاشتکار کی جماعت رہی ہے، کسی پروفیسر کی جماعت رہی ہے۔ اگر آپ بولنا چاہیں گے مولانا آپ تجار کی جماعت کو کیسے کہتے ہو؟ اس کے اندر ڈر نہیں ہے، اگر ڈر نہیں ہے تو مسجد کیسے پہنچ رہے ہیں؟ کاشتکار کے حوالے سے کیسے کر رہے ہو؟ کیا ان کے اندر ڈر نہیں ہے؟ میں بولنا چاہوں گا کاشتکار کے اندر ڈر تو ہے لیکن ان کے اندر خشیت نہیں ہے، تجار کے اندر ڈر تو ہے ان کے اندر خشیت نہیں ہے، اسی طرح سے کسانوں کے اندر ڈر تو ہے ان کے اندر خشیت نہیں ہے، اسی طرح سے دیگر مخلوق کے اندر ڈر تو ہے لیکن ان کے اندر خشیت نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی ذات ایسی ذات ہے، ان ذاتوں کے اندر ڈر کے ساتھ خشیت ہے، یعنی خشیت ہے، یعنی ان کے اندر خشیت ہے، رسولان اعظام کے اندر خشیت ہے، علماء کرام کے اندر خشیت ہے۔ خشیت کسے کہا جاتا ہے؟ فقہاء بیان فرماتے ہیں خشیت کا مطلب معرفت ہونا۔ حضرات محترم اگر کسی کاشتکار کے اندر اگر خشیت ہوتی وہ کاشتکار ضرور اپنے مال کا عشر نکالتا، اگر کسی تاجر کے اندر خشیت ہوتی اپنے مال کی زکات ضرور نکالتا، اگر کسی پروفیسر کے اندر خشیت ہوتی ضرور کسی غریب انسان کی بھلا کرتا، اگر کسی ڈاکٹر کے اندر خشیت ہوتی ضرور کسی غریب انسان کی بھلا کرتا۔ حضرات محترم اس خاکے قیدی میں اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو جماعت فی سبیل اللہ کام کر رہی ہے، یہ قوم انہیں گالی دے رہی ہے، یہ قوم انہیں فقیر کہہ رہی ہے، یہ قوم انہیں محتاج کر رہی ہے، پھر بھی یہ قوم پھر بھی یہ علماء رسیدان کو لے کر کے آپ کے گھروں تک یہ قوم پہنچ رہی ہے، یہ علماء کی جماعت پہنچ رہی ہے، یہ علماء کی ٹیم پہنچ رہی ہے۔ اس لیے نہیں پہنچ رہی کہ مات علم حاصل کیے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کے سروں پر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کے تاج ان کے سروں پر رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے سروں پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا تاج زری رکھا ہے، جس کی بنیاد پر یہ علماء اپنے دل میں عہد کیے ہیں یہ قوم مجھے گالی دے ان کی گالی کا مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ قوم مجھے برا بھلا کہے ان کی برا بھلا کہنے کا مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں تو قرآن کی تعلیم کو دیکھنا ہے، ہمیں تو حدیث کی تعلیم کو دیکھنا ہے، ہمیں تو ان کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں ہمیں اس تعلیم کو دیکھنا ہے۔ تو حضرات محترم جس قوم کے اندر جس جماعت کے اندر اللہ کی معرفت کے ساتھ ڈر ہو تو ایسی جماعت کو تجار کی جماعت نہیں، ڈاکٹر کی جماعت نہیں، ایسی جماعت کو علماء کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایسی جماعت کو علماء کرام کی جماعت کہی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرات نعرہ رسالت،
تو مسلک اعلی حضرت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں یہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات اچھا حضرات محترم، یہ علم دین کی بڑی دولت ہے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض ہے اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں۔ میرے نبی نے فرمایا علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ علم دین کے سیکھنے کو فرض کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ ایک انسان ایک جاہل انسان ہوتا ہے، کبھی اپنی زبان سے ایسی بولی نکالتا ہے، کبھی آسمان کو گالی دیتا ہے، کبھی زمین کو گالی دیتا ہے، کبھی اس کی فصل خراب ہو گئی، کبھی فصل کو خراب دے گا۔ علماء تشریف فرما ہے، مشکات کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی، میرے بندے ایسے ہوں گے، آپ کی امتی ایسی ہوگی کہ آپ کی امتی مجھے گالی دے گی۔ اللہ اکبر، میرے رب میرے نبی نے کہا میرا رب میری امت کیسے گالی دے گی؟ میرے رب نے کہا آپ کی امت زمانے کو گالی دے گی، آپ کی امت آسمان کو گالی دے گی، آپ کی امت بارش کو گالی دے گی۔ زیادہ بارش ہو گئی، کسی کسان کی کھیتی ذرا سی تباہ ہو گئی، رب کو تو بارش کو گالی دے گی، ذرا دھوپ ہو گئی دھوپ کو گالی دے گی۔ رب فرماتا ہے اس زمانے کو گالی دینا حقیقت میں زمانے کو نہیں، ارے مجھے گالی دینا ہے، اس لیے کہ زمانے کے اندر تغیر کوئی اور نہیں، زمانے میں تغیر تو میں لاتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے پانی تو میں دیتا ہوں، بارش تو میں دیتا ہوں، دھوپ تو میں دیتا ہوں۔ تو اے سنی مسلمانوں، اگر تمہارا بیٹا مر جائے یا تیری بیٹی مر جائے یا تیری فصل تباہ ہو جائے، تم صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا مت، بلکہ صبر کے دامن کو پکڑ لینا۔ اس لیے کہ اگر ذرا سی مصیبت پہ اگر تم زمانے کو گالی دو گے، فقہا فرماتے ہیں زمانے کو گالی دینا رب کو گالی دینا ہے، رب کو گالی دینا ایسا انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بغیر توبہ کے مر جائے گا، اس کی تجہیز نہیں ہوگی، اس کی تدفین نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں علم دین کو حاصل کرو، اپنے بچیوں کے علم دین سکھاؤ۔ لیکن میں بولنا چاہوں گا اپنے بچیوں کے علم دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ آج کی بچیوں کی نسل اس قدر موٹی ہوتی جا رہی ہے، ان کے پاس ایک ڈریس ہے لیکن دوسرے ڈریس کا مطالبہ کر رہی ہے، تیسرا کپڑا ہے، چوتھے کپڑے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میں بولنا چاہوں گا اے میری بہنیں، تم حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو، تمہاری کیا کنیز کا یہی مطلب ہے کہ تم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی تاریخ کا جائزہ لیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑوں کے اندر کس قدر پیوند تھے، آج تمہارے کپڑوں کے اندر پیوند نہیں۔ اے اسلام کے شہزادوں، اے اسلام کے چاہنے والوں، اگر تم اپنی بیٹی کی زندگی میں تاب نہ کھلانا چاہتے ہو، اپنی بیٹی کو اگر تم عاجزی انکساری کا خوگر بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بیٹی کے اندر قناعت جیسی صفت لانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تیری بیٹی کی شادی ہو جائے، سسرال جا کر کے نمک کھائے لیکن تجھے شکایت نہ کرے، تیری بیٹی سسرال جا کر کے ایک چھوٹے تیری بیٹی سسرال جا کر کے 2-3 کپڑے پہ گزارا کرے، شکایت نہ کرے، تو اے میرے پیارے مسلمانوں، تم اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سیرت مبارکہ پہ عمل کرواؤ۔ یعنی تمہاری بیٹی کے پاس نئے کپڑے تو ہو لیکن بیٹی سے کہو بیٹی پرانے کپڑے بھی پہن لیا کرو تاکہ تیرے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پیدا ہو جائے۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اگر اپنی بیٹیوں کے اندر داخل کرنا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کو حضرت علامہ غیاث الدین کے مدرسے میں داخل کرو، مدرسۃ البنات میں داخل کرو۔ مدرسۃ البنات میں جب آپ کی بیٹیاں داخل ہوگی تو قسم خدا کی آپ مر جاؤ گے، آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گی۔ جب آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گی، آپ کے بیٹے آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبر انشاءاللہ نور سے معمور ہو جائے گی، اور آپ کی قبر جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا آپ کی قبر نہیں بنے گی بلکہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ آپ کی قبر بن جائے گی۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے بولنے میں کسی
قسم کی غلطی ہو ان علماء کے سامنے میں توبہ پڑھتا ہوں جملہ حاضرین توبہ و استغفار پڑھیں بڑے بابا زبلل توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میرے نبی نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ارے تم میں سب سے بہتر تو وہی ہے جو قرآن کو تعلیم کو سیکھے دوسرے کو سکھائیں پھر اپنے بیٹا کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں اور بنانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ مسلم قوم ہر اعتبار سے اعلیٰ رہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں دیں ان علماء طلباء کے وسیلے سے ہمارے والدین کریمین کا ایمان پر خاتمہ فرمائے جملہ حاضرین کا ایمان پر خاتمہ فرمائے توبہ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ